یہ جو پاک سعودی معاہدہ ہوا ہے نا، ہمیں اس پہ فیکٹس اینڈ فگر کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ معاہدہ کیوں ہوا؟ اس کی سب سے پہلے تو کہ ضرورت کسے پیش آئی؟ اس کی ضرورت پیش آئی سعودی عرب کو، پاکستان کو پیش نہیں آئی۔ سعودی عرب نے کہا، انہوں نے اپنی یعنی وہ مسائل بیان کیے اور جو آگے حالات آ رہے تھے ان کو پیش کیا، جس کے بعد یہ 1 ماہ کا یا 2 ماہ کا نہیں ہے، یہ پروسیس کئی ماہ سے چل رہا تھا۔ اور جب قطر پہ حملہ ہوا نا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کو مزید ڈیبیٹ میں نہیں لے کے جائیں گے، عمل درآمد کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں کہ فیکچول پوزیشن کیا ہے۔ پاکستان کی فوج ہے 7 سے 8 لاکھ اور 10 لاکھ سے زیادہ ہماری ریزرو فورس ہے، جو یعنی کچھ حال ہی میں جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں وہ بھی اس وقت اتنے ایکٹیو ہیں کہ ایئر فورس کے لیے، بڑی فوج کے لیے، نیوی کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اب سعودی عرب کی جو فوج ہے نا، وہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 2.5 سے 3 لاکھ کے درمیان ہے۔ اب یہ دونوں افواج مل جاتی ہیں تو یہ بنتی ہے 10 سے 11 لاکھ۔ ایک چیز۔ دوسرا، جو سعودی عرب ہے نا، اس کے پاس لیٹسٹ وہ والے جہاز ہیں، فائٹر جہاز ہیں، جو پاکستان کے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے پاس وہ بم موجود ہے جو سعودی عرب کے پاس نہیں ہے۔ اب 11 لاکھ کی ہو گئی فوج، اس کے پاس F-16 سے بہت اوپر والے جو ہے نا فائٹر جہاز بھی آ گئے، ان کے اسی فورس کے انڈر جو ہے وہ ایٹم بم بھی آ گیا۔ کیوں کہ ایک ملک پہ حملہ، دوسرے پہ بھی حملہ۔ اچھا، ایسا پہلے معاہدہ نہیں ہوا۔ ہمارے کچھ جو بڑے دانشور بنتے ہیں یا ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو ویسا ہی ہے جیسے پہلے رحیل شریف کے ساتھ 39 ممالک کا ایک بنایا گیا تھا، تو اس کا کیا شروع ہوا؟ اسلامک فورس۔ اچھا، اس کا بڑا فرق ہے۔ اس کا یہ فرق ہے کہ وہ کہا گیا کہ ساری اسلامی ممالک کی جو افواج ہیں اس میں شامل ہوں گی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ 34 یا 39 ممالک کے مسلم افواج سے کہیں کہ اس میں 10,000 پاکستان سے آئیں گی، 5,000 ادھر سے آئیں گی، اس کو اکٹھا کرنا بڑا مشکل تھا۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس معاہدے کا فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ پاکستان کی 7 لاکھ فوج پاکستان میں رہے گی، سعودی عرب کی فوج سعودی عرب میں رہے گی۔ لیکن اس کے 2 پوائنٹس ہیں نا، بڑے اہم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دونوں ممالک مشترکہ مشقیں کریں گے، اور دوسرا اس میں اہم نقطہ یہ رکھا گیا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا تبادلہ کریں گے۔ اب آپ ساری مزید شکوں کو جس پہ وہ جو چل رہی ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس کو چھوڑ دیں، آپ صرف یہ 2 مشقوں پہ رہیں۔ ٹیکنالوجی کا تبادلے سے کیا مراد ہے کہ پاکستان کے پاس جو شاہین 3 تک کی جو ٹیکنالوجی آ گئی نا، یہ ہم تبادلہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں دوسرا جو ہے نا کہ مشترکہ مشقوں کا جو ہوگا، وہ مشترکہ مشقیں کچھ عرصہ ہوں گی پاکستان میں، کچھ ہوں گی سعودیہ میں۔ اب جو سعودیہ مشق ہوں گی، اس میں سعودیہ کے لیے سب سے بڑا کنسرن کیا ہے؟ ایک اس کا جو پڑوسی ملک سے اس کو میزائل آتے ہیں اسلامی ملک سے، اور دوسرا اس کو اس کا اسرائیل کا خدشہ ہے۔ اب اسرائیل کی اور سعودی عرب کا جو آخری قریب ترین جو ہے جو ایئر بیس، اس کا 12 منٹ کی فلائٹ ٹائم ہے سعودی عرب سے اسرائیل تک، ٹھیک ہے۔ پاکستان سے اگر ہم شاہین 3 بنا بھی لیتے ہیں، اس کی کر بھی لیتے ہیں، تو رستے میں اتنے ممالک اور اتنی کیپیسٹی آ جاتی ہے، وہاں تک نہیں جا۔ لیکن وہاں سے اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ صرف 12 منٹ کی فلائٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے اس معاہدے کے تحت پاکستان کی جو میزائل ہیں وہ وہاں پر اسٹیشن کیے جا سکتے ہیں، کر سکتے۔ وہ آگے اس کا یہ اس کے فیز آئیں گے، فیز 1، فیز 2، فیز 3۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہو گئی، اور یہ جو مشقیں ٹرانسفر ہوں گی تو اس وقت کوئی روک بھی نہیں سکے گا کہ پاکستان یہاں سے کون سے آلات وہاں بھیجتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ آلات بھیج دیے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے آلات واپس آ جائیں گے، اس میں سے بہت سارے اکوپمنٹ وہیں رہ جائیں گے، وہیں ٹرانسفارم ہو جائیں گے، وہاں ان کو لگا دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو پاکستان کی رینج ہے وہ اسرائیل تک چلی جائے گی۔ اس معاہدے سے ہمیں جو نظر آ رہا ہے گریٹر اسرائیل کے مقابلے میں ایک گریٹر پاکستان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ پاکستان جو ہے اسلام کے نام پہ بنا گیا۔ 2 ممالک اسلام کے نام پہ بنے ہیں، ایک اسرائیل بنا ہے یہودیزم کے نام پہ، اور ایک پاکستان بنا ہے۔ ان کے بننے میں صرف 1 سال کا فرق ہے۔ اور میری کئی اس حوالے سے سینئر فوجی جو مبصرین ہیں ان سے بات ہوئی ہے کہ ایک دفعہ اردن میں پاکستانی ایک فوجی افسر کا اور اسرائیلی افسر کا آپس میں مذاکرات ہوئے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو شروع سے اسرائیل میں یہ ٹریننگ کرائی جا رہی ہے کہ ہمارا جب بھی مسلم ممالک سے اصل ٹاکرا پڑنا ہے تو اس کی سربراہی پاکستان کے پاس ہونی۔